فرمایا کہ تم سے پہلے اللہ نے میثاق بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا. آپ ذرا دیکھیے کہ اگر اس کے بعد ذرا سا اتنا بڑھا دیتے مولویوں کے طریقے سے کہ یہ ہم نے جو کچھ تم سے بیان فرمایا ہے یہ اب اس کی دیکھو مثال بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ تم سے پہلے ہم نے اس سے میثاق لیا تھا تو انہوں نے نہیں مانا تو اس کی یہ سزا بھگتی. تو آپ سوچا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر تاریخ بیان کر دی تو اب نظم نہیں قرآن میں. اور جب آپ مان لیں کہ نظم نہیں ہے تو پھر بے نظمی کو حسن ثابت کرنا ضروری. میں جب مولوی لوگوں کی تقریریں یہ پڑھتا تھا کہ قرآن کے اندر بے نظمی ہے اور اس کے اندر یہ حسن ہے تو میں نے کہا اب ہم ان کا لوہا مان گئے. فرمایا کہ اللہ نے میثاق بنی اسرائیل سے بھی لیا ہے اور ان کے اندر 12 نقیب اٹھائے. نقیب کہتے ہیں ٹو لگانے والے، جستجو کرنے والے، سراغ لگانے والے، مانیٹر، افسر، نگراں. مطلب یہ ہے کہ میثاق لیا وہی جو اوپر والا ذکر چکا ہے خدا کی شریعت کا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقُ الَّذِي وَاثَقْتُم کا وہ میثاق لیا اور اس میثاق کی نگرانی کرنے کے لیے 12 نقیب بھی ہم نے ان کے اندر اٹھائے. 12 اس لیے کہ قبائل 12 تھے نا ان کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. ان کے لیے تو چشمے بھی 12 جاری کیے گئے تھے. تو 12 قبیلوں پر 12 نقیب بھی تھے. ان کا یہی کام تھا کہ وہ برابر نگرانی کرتے رہے. ناظمین اصلاحات کی طریقے سے کہ لوگ نماز پڑھتے کہ نہیں اور ناظمین زکوٰۃ کی طریقے سے زکوٰۃ دیتے کہ نہیں. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی ایسی ناظمین اصلاحات تھے اور ایسی ناظمین زکوٰۃ تھے. فرمایا کہ 12 نقیب اور اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کیا کہ معکم میں تمہارے ساتھ. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ اگر تم نماز کا اہتمام کرتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو. ہے تو یہی بنیادی چیز. یہ یاد رکھیے کہ اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ یہ پورے دین کا مجموعہ ہے. جب پورے دین کو تعبیر کرنا ہوگا تو یہ 2 چیزوں سے تعبیر کرنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق درست. یہ 2 چیزیں ہیں. شریعت انہی 2 چیزوں کا جامع ہے. بہت سارے احکام ہیں کہ جو آپ کے تعلق کو خدا کے ساتھ استوار کرتے ہیں اور بے شمار احکام ایسے ہیں کہ جو آپ کا تعلق بندوں کے ساتھ استوار کرتے ہیں. بس شریعت کا جامع یہی ہے. اللہ بھی نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ ساتھ ہو پھر تو کسی فوج یا لشکر کی ضرورت نہیں. مصیبت تو یہی ہے کہ اللہ نہ ساتھ ہو تو فوج یا لشکر بھی کام نہیں دیتے. لیکن اللہ کے ساتھ کا ہونا یہ چیز جو ہے اس کا اعتماد توکل بہت بڑی چیز ہے. فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ میاں کسی قوم کے ساتھ یا اس قوم کے حکمرانوں کے ساتھ اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ وہ خدا کے عہد و شریعت ہو. پھر اللہ میاں کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے. یہ ممکن ہے کہ کبھی کبھی آ کے دیکھ لیتے ہو کیا بنا رہے ہو آپ، لیکن دلچسپی ان کی باقی نہیں رہتی. باقی رہ گیا کہ اس وقت تک کہ جب تک کہ آدمی اس پر قائم رہتا ہے تب تک تو یہ ہے کہ اگر آپ بدر جیسے میدان میں 313 کے ساتھ جائیں تو آپ یہ اپنے ملائکہ کروڑوں کے دستے اتار دیتے ہیں
اور جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ جا کے کمان کرو. یہ ہوتا ہے. تو اگر تم نماز کو کیا اہتمام کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور ایمان رکھو گے میرے رسولوں پر اور ان کی تائید و مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض، تو میں تمہارے تمام گناہوں کو جھاڑ دوں گا اور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جن میں نہریں جاری ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اس کے بعد کفر کرے گا تم میں سے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹکے. سمجھا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معیت اگر آپ کو حاصل ہے تو اس وقت تک حاصل ہے جب تک کہ آپ شریعت کو قائم کرنے والے ہیں. وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں کے ساتھ پر، یعنی بنی اسرائیل سے یاد تو حضرت موسیٰ کے ذریعے سے لیا گیا تھا نا، اس کے بعد تو انبیاء کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو یہ رسولوں کا، وہ تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا اور ان کی تائید کرنا. مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا جو مشن ہے، وہ جس کام کے لیے آئے اس میں آپ ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ جان کی مال کی قربانی دیں. اگر یہ ہوگا تو میں تمہارے ساتھ. یہ شرط باقی رہ گیا کہ وہی خواہ کو اپنایا لگائے کسی چیز کے ساتھ، تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دیتے رہو گے اچھا قرض. ایتائے زکوٰۃ کا تو ذکر آ چکا ہے. اب اس کے بعد قرض حسن دینے کا جو کیا مفہوم ہے، یہ مسئلہ قابل غور ہے. تو یہ بات قرآن مجید سے یہ صاف معلوم ہوتی ہے کہ قرض حسن کا لفظ جہاں بھی آیا ہے یہ اس انفاق کے لیے آیا ہے کہ جو امت کو یا جماعت کو کسی ہنگامی ضرورت کے لیے پیش آ جاتی ہے. کوئی جنگ پیش آ گئی، کوئی خطرہ پیش آ گیا ہے، اس موقع کے اوپر جو ان سے اعانت کی اپیل کی جاتی ہے اور لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، اس کے لیے یہ زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ خارج ہے. اقراض کا مفہوم ہے. آپ قرآن مجید میں تمام تتبع کر کے دیکھ لیں اسی کے لیے. اس کا درجہ ذرا الگ ہے. زکوٰۃ تو بہرحال آپ کو دینی ہے، نہیں دیں گے تو حکومت ڈنڈے سے وصول کر لے گی. ابو بکر صدیق جیسے نیک اور صالح بندوں کے اوپر رحم کرنے والے آدمی نے بھی صاف اعلان کیا تھا کہ اگر اونٹ باندھنے کی گرنٹی ہوئی نہیں دیتے رہے، نہیں دیں گے تب بھی میں ان کی گردن آپ لوگوں. تو زکوٰۃ کا تو یہ معاملہ ہے. قرض حسن ایک عام اپیل ہوتی ہے جنگ کے موقع پر، کسی خطرے کے موقع پر، قحط کے موقع پر. سمجھ گیا؟ اس طریقے کے واقع جو ہوتے ہیں تو اس کے لیے قرض حسن یہ بھی ضروری چیز ہے. اس میں آزادی ہوتی ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ متعین چیز عامل جو ہے آپ سے حساب کر کے نہیں لے لے گا کہ اتنے آپ کے ذمہ گندم ہوتی ہے وہ دے دیجیے، نہیں، وہ اپیل کرے گا. اب یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے دیتے ہیں یہ آپ کے فیاضی حیثیت پر ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق وہاں کل لفظ کا لفظ ہے. یعنی لوگوں نے جب اصرار کے ساتھ بار بار پوچھا کہ کس حد تک ہم اس میں خرچ کریں تو اللہ بھی نے یہ فرما دیا کہ تمہاری ضروریات سے جو کچھ فاضل بچے
اگر ضرورت ملت کو ہے تو سب کروانا اسی کی. اس سے اشتراکیوں نے جو یہ کیا ہے یہ تو کبھی قرآن پڑھتے نہیں, یہ تو ان کی فضول سی بات ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب ملت کو کوئی کسی ایمرجنسی کی شکل سے سابقہ ہو تو کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کو بچا کر کے پھر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے اللہ میاں نے اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے. اس کو آپ کا قرض قرار دیا ہے, آپ کا قرض وہ ہوگا اللہ میاں کے بینک میں. اور اللہ میاں کیا چاہے آپ کے بینک میں نفع جائز ہو نہ ہو, مگر اللہ میاں نے تو اپنے بینک میں بے تاجہ رکھا ہے, اتنا رکھا جس کی کوئی نہیں. جس شکل میں وہ آپ کو آخرت میں ملے گا اور دنیا میں بھی ملے تو تعجب نہیں ہے, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. سمجھ گیا, نہ جانے کتنے گنا وہ کر کے بڑھا کے دے گا. تو قرض حسن سے برادری ہوتا ہے. حسن کا لفظ جو وہاں ہے وہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ دے, خوش دلی کے ساتھ دے, فیاضی کے ساتھ دے, اچھا مال دے. سمجھ گیا, یہ نہیں ہے کہ ایک لگڑا گھوڑا جو ہے اور کو پکڑا دیا کہ لے جاؤ اجازت میں استعمال کرو, نہیں. سمجھ گیا. تب یہ ہے کہ وہ قرض حسن ہوگا کہ جس کو کہ اللہ میاں محبت کے ساتھ قبول کریں گے اور آپ کو اس کا صلہ دیں گے. تب یہ فرمایا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. سن لیجیے, اتنے کے بعد یہ ہے کہ تب آپ یہ توقع رکھیں کیا بات ہے یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں گی تو جائیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری غلاظت تو لپیٹے ہوئے, ایمان نہیں, اسلام نہیں, کوئی چیز بھی نہیں, اور اس کے بعد یہ توقع کی ہے کہ اللہ میاں جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو بہت ہی نہلا دھلا کے صابن سے صاف رکھیں گے. یہ بات غلط. آدمی اپنے جو بنیادی نیکیاں وہ تو آپ کو کرنی بہرحال جو شریعت کی, لیکن اس کے ساتھ بھی بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. سمجھ گیا. تو پھر یہ کون غلطیوں کو اللہ کے ساتھ یہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ذرا بیان کتنا کیا ہے. اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم, یہ سب کرو گے. اقرضتم اللہ قرضا حسنا, یہ سب کرو گے تب یہ کہتے ہیں کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ پھر ہمارے یہاں سیئات کہاں نہیں, لیکن واقعہ ہے کہ اسی کے بعد کی جو سیئات ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاڑ نہ ہو جیسے 12 اشد باشد, لیکن اگر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جاڑ دے گا. لیکن اگر نہ ایمان نہیں, صدقہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, سب نہیں, تو پھر آپ توقع لیے بیٹھے تو یہ آپ کی طبع خام ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے.